اللہ وجہ کی زندگی میں عجب وظائف ہیں. ان کی زندگی میں ایک شخص آیا کہ عرض کرنے لگا کہ امیر المومنین، غربت اور تنگ دستی، فقر اور فاقہ، بیماریاں اور تکلیفیں، ناکامیاں اور مسائل اس نے اپنی شکل میں بیان کیا. تو آپ نے فرمایا تو اپنی زندگی میں اگر مسائل کا حل چاہتا ہے، ایک دعا ہے جس میں اکثر ہم تراویح میں پڑھتے ہیں، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والجبروت. یہ دعا ہے. تو آپ نے صرف اسے پہلے بول دی ہے، سبحان ذی الملک والملکوت. فرمایا اس کو پڑھ اور بہت زیادہ پڑھ. ایک اور موقع پہ حضرت امام زین العابدین، ان کی زندگی میں ایک شخص آیا تو عرض کیا کہ مجھے کوئی آپ دعا بتائیں. تو فرمایا لوگوں کو کثرت سے سلام کر، سلامتی لوٹ کے تیرے اوپر اب آئے گی، اور وہ سلامتی جب تیرے اوپر آئے گی تو اس سے بلائیں، مصیبتیں یعنی بیماریاں، دکھ، قرضے، تکلیفیں، حالات ختم ہو جائیں گے. اچھا قبلہ، لوگ آپ سے وظائف پوچھتے ہیں، آپ لوگوں کو وظائف دیتے ہیں. ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کو وظیفہ پڑھ کر بھی اثر نہیں ہوتا. وہ کون سے لوگ ہیں کہ جن کو وظائف بھی اثر نہیں کرتے؟ کیا وجوہات بنتی ہیں؟ اصل معمہ ہے کیا؟ ہم وظیفے پڑھتے نہیں ہیں. اصل میں ایک ہے وظیفے پڑھنا، ایک ہے مانگنا. صحیح. میں اکثر کہتا ہوں کہ اللہ سے اگر مانگنا سیکھنا ہے تو چوراہوں میں چلے جائیں. یہ جو پیشہ ور مانگنے والے ہیں نا، ان سے سیکھیں. ان کی آنکھیں سنوالی، ان کے بول سنوالی، ان کے لباس سنوالی، ان کے ہاتھ سنوالی، ان کے جذبے سنوالی، ان کی چال سنوالی. حالانکہ وہ کوئی مستحق نہیں ہوتے. اصل تو ان کو دینا چاہیے جو سوال نہیں کرتے. وہ ڈھونڈنا ہمیں چاہیے. تو ہم وظیفے پڑھتے ہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ. اللہ کریم ہے، اللہ یہ سن لیتا ہے. میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو دیکھ تو صحیح کس ہستی کے سامنے تو بیٹھا ہے اور کیسے مانگنا چاہیے. اور ہمارے سامنے زاری کیا ہو. زاری، وہاں زور نہیں چلتا، زاری چلتی ہے. ناز نہیں چلتا، نیاز چلتا ہے. ہاں، تو ہم تو مانگتے ہیں نہیں، ہم تو پڑھتے ہیں. وہ شہنشاہ ہے، وہ پڑھنے کو قبول کر لیتا ہے، لیکن شہنشاہ کہتا ہے تو میری شان کے مطابق میری قریب آ، میری شان کے مطابق. اس لیے قرآن میں اللہ نے بندوں سے شکوہ کیا ہے، وما قدر اللہ حق قدرہ. لوگوں تم نے میری قدر نہ کی، قدر کا حق ادا نہ کیا. تو ہم وظیفے گڑ گڑا کے پڑھیں، بھکاری بن کے پڑھیں، محتاج بن کے پڑھیں. اور ہر وظیفے کے بعد اگر ہم استغفار کر لیں، اے اللہ کوئی میرا گناہ، میری کوئی خطا جس کی وجہ سے میری وظیفے دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اپنی رحمت سے معاف کر دے، قبول کر لے. ایک درویش تھے، نماز کے بعد دونوں ہاتھ ایسے منہ پہ رکھ لیتے تھے. تو کسی نے پوچھا کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا مجھے خطرہ ہے میری نماز میرے منہ پہ نہ مار دی جائے. اللہ. تو وظیفوں کے بعد استغفار کر لیں. وظیفوں سے پہلے درود پاک پڑھ لیں. درود قبولیت، استغفار